احوال بنائی الامر، امر کے مبنی ہونے کی حالتیں، امر کے مبنی ہونے کے احوال۔ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ امر اصل یہی ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ امر مبنی علی السکون ہوتا ہے جب وہ صحیح الآخر ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز ملی بھی نہ ہو، اور اسی طرح جب نون نسوہ اس کے ساتھ ملا ہو، دو حالتوں میں وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور یہی اس کی اصل حالت۔ اور پھر جب وہ نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ اس سے ملا ہو تو ایسی صورت میں وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اور جب حرف علت اس سے ملی ہو، حرف علت چاہے وہ الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، جب وہ اس کے آخر میں ہو تو وہ حذف حرف علت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب معتل الآخر ہو تو وہ حذف حرف علت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جب الف اثنین واو جمع یا یا مخاطبہ اس سے ملا ہو، آخری میں الف اثنین ہو یا واو جمع ہو یا یا مخاطبہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ نون کے حذف پر مبنی ہوتا ہے، وہ نون کے حذف کرنے پر مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ہم وہ پڑھے تھے مثالیں، اور وہ ہم لوگ جو ہے تمارین ہم لوگ کر رہے تھے، تو چوتھی تمرین ہو گئی، اب پانچویں تمرین کرنی ہے۔ ہاں، تو ایتی بثلاث جمل یبتدئ کل منها بفعل امر مبنی علی السکون، تین جملے لائیے جن میں سے ہر ایک فعل امر سے شروع ہوتا ہو جو مبنی علی السکون ہو۔ فعل امر مبنی علی السکون سے شروع ہونے والے کوئی تین جملے لائیے۔ فعل امر مبنی علی السکون کب ہوتا ہے وہ آپ سوچئے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ وہ صحیح الآخر ہو، اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، یا پھر وہ نون نسوہ کے ساتھ ملا ہو، اس کے آخر میں نون نسوہ ہو، تو اس صورت میں وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ جی ہاں، طلبہ میں سے کوئی اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ خذ بیمینک، خذ بیمینک، جی مبنی علی السکون ہو گئے، مبنی علی السکون ہوگا، جی ہاں۔ تین جملے بولنا ہے، اور ایک جملہ بولیے، اور دو اوکے۔ جملے بول دیجیے۔ کل طعامک، کیا ہے؟ کل طعامک، اپنا کھانا کھاؤ۔ ہاں، کل طعامک، ہاں ٹھیک ہے، دو جملے جی کافی ہے، تیسرا جملہ آپ لوگ اپنے مشق میں کر لیجیے۔ اس کے بعد ہے ایتی بثلاث جمل یبتدئ کل منها بفعل امر مبنی علی الفتح، تین جملے لائیے جس میں سے ہر ایک مبنی علی الفتح ہو، جس میں سے ہر ایک اس فعل سے شروع ہوتا ہو، اس فعل امر سے جو مبنی علی الفتح ہو۔ فعل امر مبنی علی الفتح کس حالت میں ہوتا ہے وہ پہلے آپ سوچئے، اس حالت میں جبکہ نون تاکید، نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ اس کے ساتھ ملا۔ جی خواتین میں کیجیے۔ افعلن الخیر، افعلن الخیر، صحیح ہے بالکل۔ احفظن القرآن، احفظن القرآن، صحیح ہے، بارک اللہ فیک۔ اکتبن الدرس، ہاں صحیح ہے بالکل۔ اس کے بعد کے ہے دیکھیے ایتی بثلاث جمل یبتدئ کل منها بفعل امر مبنی علی حذف الالف، تین جملے جو جس کے شروع میں فعل امر ہو اور وہ مبنی علی حذف الالف ہو، حرف علت الف کے حذف پر مبنی ہو، جیسے سعا یسعا ہے، رضی یرضا ہے، نہی ینہا ہے، اخفا یخفی بھی ہے، خشی یخشا ہے۔ اخشى الله اخشى اللہ، اخشى الله، جی سر
أو باطل. في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. اخشى الله في الظاهر والباطن. انهى عن المنکر. ہاں، انہا عن المنکر، صحیح ہے بالکل. اسعى في الخیر، اسعى في الخیر. اس کے بعد دیکھیے ایتی بثلاث جمل یبتدئ كل منها بفعل امر مبنی على حذف الواو. تین جملے لائیے جو فعل امر سے شروع ہوتے ہوں، فعل امر سے شروع ہوتے ہوں، مبنی علی حذف الواو ہوں، مبنی علی حذف الواو ہوں. جیسے دعا یدعو ہے، نجا ینجو ہے، رجا یرجو ہے. ادعو الی سبیل ربک. ادعو الی سبیل ربک، صحیح ہے. حرف اللہ واو پر مبنی ہے وہ. جی. ادعو اللہ فی الرخاء والشدہ. ادعو اللہ فی الرخاء والشدۃ، صحیح ہے. لا تدعو مع اللہ احدا. لا تدعو مع اللہ احدا، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہے دیکھیے ایتی بثلاث جمل یبتدئ کل منها بفعل امر مبنی علی حذف الیاء. تین جملے جس کے شروع میں فعل امر ہو جو یا کے حذف پر مبنی ہو. قضا یقضی ہے. ہاں جی، کیا بولے اس جملہ؟ ارمی حجرا فی الحوض. ارمی، ارمی، رما یرمی سے ارمی، حجرا فی الحوض، صحیح ہے. اہدی الی صراط المستقیم. اہدی الی صراط مستقیم، صحیح ہے. اس کے بعد کے تین جملے ہیں جو مبنی ہوں علی حذف النون پر، مبنی علی حذف النون جبکہ آخر میں واو الجمع ہو یا الف الاثنین ہو یا یا المخاطبہ ہو تو وہ مبنی علی حذف النون ہوتا ہے. تغسلی ثوبك. اغسلی بولیے. اغسل ہاں، اپنے لیے. اچھا، اغسلی ثیابی. اغسلی ثیابی یا اغسلی ثیابکی، صحیح ہے. اچھا، اغسلی ثیابکی. احفظکما سورۃ یاسین. احفظو، 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 تم حفظ کرو. جمع کا صیغہ ہے اور نون اس میں حذف ہے کیونکہ فعل امر ہے. اجلس، اجلس علی مقاعد کما. اجلس علی مقاعدکما، اجلس علی مقاعدکما، صحیح ہے بالکل. صحیح جملے ہیں. آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. چھٹی تمرین ہے تمرین فی الانشاء. ہاتی ثلاث جمل تأمر فيها خادمة بثلاثة أعمال تختص بحجرة الطعام. تین مثالیں لائیے جس میں آپ خادمہ کو حکم دے رہے ہوں تین کاموں کا جو کھانے کے کمرے سے خاص ہوں. کھانے کے کمرے سے متعلق آپ تین باتوں کا حکم دے رہے ہوں. کھانے کے کمرے سے متعلق کسی تین باتوں کا آپ حکم دے رہے ہوں، ایسے تین جملے بنائیے. اور اس کے بعد ہاتی ثلاث جمل تأمر فيها اخويك بثلاثه اعمال تكسب الجسم صحة. تین جملے لائیے جس میں آپ اپنے دونوں بھائیوں کو حکم دے رہے ہوں تین ایسے اعمال کا جو جسم کے لیے صحت لے آتے ہوں، جو جسم کے لیے صحت کا سبب بنتے ہوں. اور اسی طرح ہاتی ثلاث جمل تأمر فيها اصدقاء، تأمر فيها اصدقاءك بثلاثة اعمال تختص تكسبهم رضا آباءهم. تین جملے لائیے جس میں آپ اپنے دوستوں کو حکم دے رہے ہوں ایسے تین اعمال کا جس کے ذریعے وہ اپنے والدین کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں.
ان 3 اعمال کی اختیار کرنے کا آپ انہیں حکم دیتے ہوں. ایسے 3 جملے بنائیے. جیسے پہلے حصے میں کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اپنی خادمہ کو 3 باتوں کا حکم دے رہے ہوں جن کا تعلق ہو کھانے کے کمرے سے ہے. اس میں سے رتبی حجرت الطعام، رتبی حجرت الطعام، یہ ایک جملہ ہو گیا، صحیح ہے بالکل. نظفی حجرت الطعام، نظفی حجرت الطعام، ٹھیک ہے. اس کے بعد احضر الطعام، کیا ہے؟ احضری، حاضر احضری، کیجیے. ہاں احضری الطعام، ٹھیک ہے. دوسرے قسم کے جملے جس میں بھائیوں کو جو ہے 3 ایسی باتوں کا حکم دے رہے ہوں جس سے صحت حاصل ہوتی ہو. العقل سلیم فی الجسم سلیم. بھائیوں کو حکم امر کا صیغہ ہونا جس میں آپ ان کو حکم نظف اسنانکما، نظیفا، نظیفا، نظف اسنانکما، ہاں تثنیہ کا صیغہ ہو. نظیفا نظیفا اسنانکما. اغتنما شہر رمضان، اغتنما شہر رمضان. اعتنیا بغذائکما، پھر 3 ایقظ مبکرا، ایقظ مبکرا، ایقظا مبکرا، ٹھیک ہے، گڈ. اس کے بعد جو ہے 3 جملے ایسے لائیے جس میں دوستوں کو ایسی باتوں کا حکم دیتے ہوں جس سے وہ اپنے والدین کی رضامندی حاصل کر سکیں. اخدم والدین، اخدموا الوالدین، جی ہاں. بر والدیکم، برو والدیکم، برو والدیکم، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. امتثلوا امرهم، امتثلوا امرهم، ہاں ٹھیک ہے. لا تنہروہما، کیا ہے؟ لا تنہروہما، لا تنہرہما. جمع اگر کے لیے سے جمع کے لیے لا تنہرو، لا تنہروہما، صحیح ہے. لا تنہر الوالدین یا پھر لا تنہرا الوالدین، لیکن ہم کو یہاں جمع لانا ہے نا کیونکہ یہاں جی اصدقاء بولے، ٹھیک ہے. لا تنہرو الوالدین، ٹھیک ہے، لا تنہر الوالدین. ارضو ابویکم بالخدمہ. جی. اس کے بعد دیکھیے اعراب کی تمرین ہے. ارجو الخیرہ، خیر کی امید رکھو. ارجو اس کا اعراب کیسے کریں گے؟ فعل امر مبنی علی حذف الواو، کیونکہ یہ ارجو واو کے ساتھ ہونا چاہیے رجا یرجو سے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا واو حذف ہے، اسی لیے کہتے ہیں فعل امر مبنی علی حذف الواو. الخیر مفعول به منصوب بالفتحة. انتبهوا للدرس، سبق کے لیے چوکنے ہو جاؤ. انتبہوا فعل امر مبنی علی حذف النون، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، واو جمع اس کے آخر میں ملا ہوا ہے، تو اس میں نون کو حذف کر دیا فعل امر ہونے کی صورت میں. والواو فاعل مبنی علی السکون، انتبہوا میں جو واو ہے اس کو ہم فاعل کہیں گے. للدرس اللام حرف جر مبنی علی الکسر والدرس مجرور باللام وعلامۃ جرہ الکسرہ. تو اس طریقے سے ان کا اعراب کریں گے. باقی اعراب تو آپ کو آتا ہے، لیکن شروع کا جو فعل ہے فعل امر، اس کے اعراب پر آپ توجہ دیجیے. امتطی الجواد، امتطی الجواد، امتطی الجواد، یہ ایک جملہ ہے. گھوڑے پر سواری کر، امتطی الجواد، گھوڑے پر سواری کر. اغسلن الملابس، تم سب عورتیں کپڑے دھو. اطعما الفقراء، تم دونوں فقراء کو کھانا کھلاؤ. اقتفن الازہار، تم سب ضرور. اقتفن الازہار، تم پھولوں کو ضرور توڑو، تم پھولوں کو ضرور توڑو.
تو ان کے آپ اعراب کیجیے اسی روشنی میں جو اوپر آپ لوگ کر چکے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج ہم لوگ اپنے سبق کو یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ مشق کر کے پھر بھیج دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.